جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ظفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل ایشوز، کچھ لوکل ایشوز یعنی کہ پاکستان کے ایشوز۔ امریکہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار ہوئی، جو بائیڈن جو ہیں وہ نئے صدر ان کے منتخب ہو گئے ہیں۔ آئندہ کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ میرے ساتھ آج بات کریں گے اشرف مہتاب صاحب اور شیخ رشید صاحب۔ سب سے پہلے اشرف مہتاب صاحب بتائیے گا، امریکہ جو الیکشن ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شکست ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہا جا رہا تھا کہ وہ قانونی چارہ گوئی کریں گے، قانون سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ نہیں، ٹرائی انہوں نے کی ہے، انہوں نے ایک درخواست دی اس حوالے سے، ایک ریاست کے حوالے سے۔ جیسے یہاں پاکستان میں کچھ دیر پہلے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے شور ڈلا اور الیکشن کے بعد وہ کہا جی 4 حلقے کھول دیں۔ وہ بالکل اسی طرح پہ اس نے کہا جی 4 جو ریاستیں ہیں وہ کھولنی ہیں۔ ایک کے لیے درخواست دی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، تو اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب میری دوسری درخواستیں بھی نہیں تسلیم ہوگی، تو انہوں نے پھر اس بعد میں جا کے اپنی شکست جو ہے تسلیم کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی اعلان اس طرح کا خاص نہیں کیا، نہ کوئی اس طرح کا واضح طور پہ پیغام آیا، لیکن جو بائیڈن کی طرف سے تو خوشی بھی ہوئی، انہوں نے تقریر بھی کی جیتنے کی، اور ایز اے صدر تقریر کی، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ جشن منایا، اور گلیوں میں اور بازاروں میں رقص ہوا، وہاں پہ جیسے ان کا ایک طریقہ ہے جشن منانے کا وہ انہوں نے منایا۔ جو بائیڈن کے آنے سے ایک فرق ضرور پڑے گا کہ جو ایک بہت زیادہ قیاس اور وہ ایک پھڑ لو اور وہ جو ہوتا تھا نا کہ ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی ٹرمپ کی جانب سے، اب اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ خاص طور پہ جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنے بیانات میں بھی کہا کہ وہ امریکہ میں جو بھی رہ رہا ہے وہ امریکن ہے، جو وہاں پہ رہ رہا ہے، تو وہ ان کا ہم وطن ہے، لہٰذا وہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے، اور وہ جو امریکہ کے لوگ ہیں ان کے لیے جو بہتر پالیسیاں وہ اپنائیں گے۔ آپ بات کر لیں پھر اس کے بعد میں اسی میں سوال کرنا تھا کہ جو بائیڈن نے کہا کہ میں جب صدر منتخب ہو گیا تو جو کرسچن کو امریکہ میں ایک رائٹس ہے وہی پاکستان اپنا مسلمان کو ملے گا، اور یہی جو بائیڈن ہے جو پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کی جنگ کے حوالے سے یا اتحادیوں کے حوالے سے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے، تو اب ہم نے کس طرف دیکھنا ہے؟ ان کا اسلام کے ساتھ ایک لگاؤ، محبت، پیار، یا ڈو مور؟ دیکھیں، ڈو مور اس وقت تھا جب تک وہ جنگ تھی۔ اب دیکھ لیں کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب تو واپسی کا راستہ وہ اپنا رہے ہیں، اور انہوں نے مذاکرات کیے اور وہ کامیاب ہوئے مذاکرات۔ اب جو دیکھیں یہ مذاکرات ایسے کوئی صدر نہیں کرتا، یہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جب اس نہج پہ پہنچتی ہے اور وہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ کہتی کہ نہیں مذاکرات کرنے تو انہوں نے وہی کہنا تھا یہ مٹھی بار طالبان ہے جی، ہم ان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ کارپیٹ بمبنگ کی، بہت کچھ انہوں نے کیا، بہت سے شہروں کو، بہت سے جو گھر تھے وہ مسمار کیے، بہت سے معصوم لوگوں کو، شادیوں کے اوپر بھی حملے انہوں نے اٹیک کر کے لوگوں کو جو ہے ایسے ہی قتل کیا۔ تو اب یہ جو بائیڈن کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اب یقینی بات ہے وہ ڈو مور کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ ڈو مور کرنا کس لیے ہے، کیونکہ وہاں ہے ہی کچھ نہیں، اب تو ان کی واپسی ہو رہی ہے، جنگ ہی نہیں ہے، تو پھر ڈو مور کس کے لیے کرنا ہے؟ اور ایک میں یہ بتا دوں کہ جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس پارٹی کے جب بھی صدر آئے ہیں، ماضی میں بل کلنٹن آئے یا براک اوباما آئے، تو وہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف گئے۔ براک اوباما نے دیکھ لیں کہ مطلب پولائٹ آدمی ہے، یعنی کچھ اس طرح سے کہہ لیں کہ جیسے انڈیا میں وہ ان کی لیگ ہے جو، اور اسی طرح سے جو ان کی بی جے پی ہے، جب بی جے پی آتی ہے تو حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ بات تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دوسرے آتے ہیں تو کانگریس آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں، لوگ آتے جاتے بھی ہیں، حکومتوں کے نمائندے بھی آتے جاتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے مسلم دنیا کو ریلیف ضرور ملے گا۔ اس کی مثال ہے جارج ڈبلیو بش کا جو بیٹا تھا، اس نے انتہا کی ہوئی تھی، آپ دیکھیں عراق پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے آگ لگائی ہوئی تھی، لیکن جب بل کلنٹن آئے تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کے بعد جب پھر وہ آئے، ان کے مخالف جو آئے، تو اس کے بعد پھر وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ آگ اور پانی کی 2 پارٹیاں، وہاں پہ آگ اور پانی کا کھیل ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آگ چلی گئی ہے، پانی آ گیا، اب کچھ نرمی اس میں آئے گی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ میرے خیال میں جو ہے، ایک میرا اندازہ ہے، وہ پیپل پارٹی کو ہوگا۔ جیسے کہ بلاول کے آپ دیکھ لیں بیان بھی آنے شروع ہو گئے، جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ جو بائیڈن جیت گیا ہے تو انہوں نے وہ یو ٹرن لیا بلاول نے، اور کہا جی فوج کو تو ڈائریکٹ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے۔ حالانکہ جب گجرانوالہ میں انہوں نے تقریر کی تو سارے خوش ہوئے، سب نے تالیاں بجائی، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے جی، نواز شریف صاحب نے تو پھٹے ہی چک دیتے ہیں۔ تو یہ اب یہ دیکھیں، یہ یقینی بات ہے، جب انہوں نے جو ان کے والد ہیں آصف زرداری، جب وہ امریکہ میں رہ رہے تھے، جب بے نظیر یہاں پہ کمپین کر رہی تو اس وقت ان کے تعلقات جو بائیڈن سے بنے۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی، تھوڑا سا ان کو تنگی آئی، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا، پھر جو بائیڈن آئے بھی ان کی سفارش بھی کی گئی
کہ مطلب ان کو رکھا جائے جمہوریت پسند لوگ ہیں. تو یقینی بات ہے اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو میرے خیال میں سب کو ہی فائدہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں کہ جو ہلا پڑی ہوئی تھی دنیا میں اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کو جو بہت زیادہ پریشر تھا امریکہ کی طرف سے, چائنا کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے, اب وہ کم ہوگا. اب انڈیا کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا جو بائیڈن اس کو ریویو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور یہ آگے اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ اب وہ نہیں چاہتے کہ پھڈے میں پڑا جائے. امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے, ان کی اقتصادی صورتحال اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے کہ اب وہ میرا خیال ہے وہ اس سے پھڈوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ چائنا اگلے 2-3 سال میں ان کے سر پہ آگے بیٹھ جائے گا. وہ اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی سپر طاقت بن جائے گی, اور جب وہ ایسی بات ہوگی تو پھر کیا کریں گے. ابھی سے وہ معاملہ سیدھا کریں گے, چائنا کے ساتھ بھی کریں گے. آپ دیکھیں نا براک اوباما نے لاسٹ ٹائم پہ ایران کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ٹھیک کیے, انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو بھیجا, بیٹھ کے مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا, جو کہ جب ٹرمپ آیا تو اس نے کہا جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں, اور اس کے بعد پھر پھڈا شروع ہو گیا, پابندیاں لگ گئی. اب یورپین یونین سے ایران نکل چکا ہے پابندیوں سے. اب یہ امریکہ کی طرف سے بھی یقینی بات ہے ان کے آنے کے بعد ان کو ریلیف ملے گا اور یہاں پہ دنیا میں کچھ سکھ کا سانس آئے گا, کوئی امن کا جو پیغام ہے وہ لے کے نکلے. جی ناظرین, اچھا اس صورتحال میں ہم نے اپنی دیکھ رہے ہیں ملک کی ہماری معاشی صورتحال کیا ہے. تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب بتائیے گا ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پہ جو گردشی قرضے ہیں ان کی کیا صورت ہے, اس پہ تھوڑا فرمائیں. یہ بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے بات کی گردشی قرضوں کے حوالے سے. جی تو وہ انتہائی خوفناک ہے, انتہائی خطرناک بات آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس لیے کہ سابق کا حکومت جب گئی تھی تو گردشی قرضے جو تھے وہ 1050 یا 1060 کے قریب تھے. ٹھیک ہے. جو اب بڑھ کے 2300 ارب روپے سے تجاوز ہو چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈیلی 1 ارب 20 کروڑ یا 25 کروڑ روپے کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ منتھلی جو ہے وہ 30 ارب یا 40 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے گردشی قرضوں میں, جو انتہائی خوفناک صورتحال ہے. ان کی ذمہ داری تھی, موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی یہ جو گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے اب پرفارم کرتے, کارکردگی کا مظاہرہ کرتے, جو انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ آپ سمجھ لیں اور سن لیں, اور میں یہ بات حکومت کے ایوانوں تک بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ IMF نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. IMF یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے یہ جو آپ کا گردشی قرضہ ہے اس کو آپ 1200 یا 1300 پہ لے کے آئیں, تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, تب جا کے فروری میں ہمارا جو پروگرام ہے جو آپ لے رہے ہیں لون کے حوالے سے, تب ہم اس پہ بات کریں گے. اور میری خبر یہ جو ہے وہ یہ ہے, میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنوری اور فروری میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں 30% کا جو منی بجٹ لا رہے ہیں, 30% کا اضافہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ اضافہ نہ کیا تو IMF ان کے ساتھ اپنے پروگرام کے حوالے سے نہیں بیٹھے گا, اور اگر انہوں نے کیا تو یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کس حوالے سے کیسا اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ضروری ہے, یہ بات لکھی جا چکی ہے, یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک انہوں نے گردشی قرضوں پہ توجہ نہ دی, اس کو کم کرنے کے لیے پرفارم نہ کیا, اس کی شرح کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو انرجی کے حوالے سے ہے معاملات ان کو انہوں نے نہ دیکھا, تو IMF جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اپنا رول بیک بھی اچھا مہتاب صاحب, ملک کی جو معیشت ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ, اور ایک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم چھوٹے کاروباری طبقہ جو ہے اس کو بجلی میں 50% ریلیف دینے جا رہے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے, یہ تو بتائیں پہلے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات بتاتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو آپ اس طرح سے ایک مثال دے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر 20 بوریاں گندم کی پڑی ہوئی ہیں اور 10 بوریاں آپ آٹا کی آپ نے پچھوا کے رکھی ہیں. وہ آٹا اور گندم آپ نے بچوں کو روٹی کی صورت میں کھلانا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو کھلانا ہے. اگر آپ وہ اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں اور کھلاتے کچھ نہیں ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہت کمی آ گئی, جب باہر سے کچھ چیز ہی نہیں آئی, یا سارے آپ کے بڑے منصوبے سی پیک ہے, باقی منصوبے وہ کچھ رول بیک ہو گئے اور کچھ کو بہت سست کر دیا گیا. نئے کوئی ایک بھی منصوبہ نہیں لگایا, نہ اس کے لیے مشینری آئی, نہ وہاں سے کچھ اور چیزیں آئی, نہ خام مال آیا, نہ کچھ نہ آیا. تو کرنٹ اکاؤنٹ سارے نے تو وہیں پہ جانا ہی تھا نا. لیکن میرے کہنے سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سارا پلس میں چلا گیا ہے, عوام کو مجھے بتائیں اس سے کیا ریلیف ملا ہے, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. آپ کی جیب میں 2000 روپے ہیں, عوام کو چاہیے 500 روپے, آپ وہ بھی نکال کے نہیں دے رہے. تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ سارا کہیں جو مرضی کہیں. مہنگائی کے آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں, اگر ضروری خام مال جو ہوتا ہے فیکٹریوں کے اندر باقی جگہوں پہ, وہ اس کے اوپر اگر ڈیوٹی کم کی جاتی اور وہاں سے آتا باہر, تو یقینی بات ہے ایک پروڈکشن بڑھتی اس کی جب فیکٹریوں میں وہ آتا. اب کرنٹ اکاؤنٹ کے سارے کو جیب میں ڈال کے رکھیں بھائی, آپ اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے, کیونکہ یہ ایک ہی بات آپ کے پاس ہے
اب کرنٹ کا سارا جو ہے اس کو پلس کر لیں, اس کے بعد بجلی کا جو جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کا سرکل ڈیٹ بڑھ گیا, آپ کا مالیاتی خسارہ بڑھ گیا, بجٹ خسارہ بڑھ گیا, آپ کے اخراجات بڑھ گئے, تو یہ کس نے کنٹرول کرنے ہیں؟ پھر کیا ہوگا کہ وہ جب نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا بھی وہ کھولیں گے چیزیں باہر سے آنے کے لیے, خام مال کے لیے, تو یہ کرنٹ کا خسارہ جو ہے وہیں چلا جائے گا, اس سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے. اور لہٰذا ابھی جو ہے, اور بجلی کے حوالے سے جو دیکھیں نا, سردیاں آ گئی, گھر کے اندر فیکٹریوں میں اور جگہوں پہ اے سی بند ہو گئے, ٹھیک ہے, پنکھے بند ہو گئے, یہاں تک کہ گھروں میں بند ہو گئے نا, تو وہ جو بجلی فالتو بچے گی وہ کہاں دینی ہے؟ بنا تو رہے ہیں نا, اب وہ اگر نہیں دیں گے پھر بھی پیسے دینے آپ نے ان کو, ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا کہ بجلی آپ نے لینی ہے, نہیں دیں گے بجلی لیں گے پھر بھی پیسے دینے, اگر لیں گے تو یقینی بات ہے. تو پھر اس کا حل یہ نکالا ہے انہوں نے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو صنعت کار یوز کرے, استعمال کرے, اور یہ ضائع نہ جائے, اور اس کے اوپر مزید برڈن وہ جو کرنٹ کو خسارے والا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ یہ اس کا کچھ تو پیسے آئیں گے نا, ریٹرن آئے گا نا, نہیں تو کیا ہوگا, بجلی بھی نہیں بنے گی اور پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے, اور یہ جون سے پہلے آپ دیکھ لیجیے گا, بلکہ اس سے بھی پہلے جیسے ہی شدید گرمی بڑھنی شروع ہوئی یہ ختم کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد جیسے شیخ صاحب نے کہا پھر یہ قیمت بڑھا دیں گے. اور قیمت ابھی تک دیکھ لیں, گیس بجلی کی قیمتیں کئی مرتبہ بڑھی ہیں, 300 350% گیس کی قیمت بڑھی ہے. مجھے یہ بتائیں کرنٹ کو سارا سوری جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہوا نہیں ہوا, قیمتیں آپ بڑھائیں گے, لوگ دوسرے ذرائع ڈھونڈیں گے, چوری کریں گے. چوری آپ کنٹرول نہیں کر رہے, روز چھاپے مارتے ہیں ایسے ہی, ادھر سے اتنے میٹر چیک کی, اتنے کیے. ادھر سے آپ کے جو ملازم ہیں, جو توانائی کے وزیر ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کے جو افسر ہیں ملازم ہیں جو چوری میں ملوث ہیں, جس چوری سے ان کے گھر چلتے ہیں, جس چوری سے ان کی بچوں کی فیسیں جاتی ہیں, جس چوری سے وہ عیاشیاں کرتے ہیں, وہ کیسے روک لیں گے؟ میرا ایڈ کریں کہ اپنے گھر سے جو بجلی آگے وہ پورے محلے کو دیتے ہیں. ہاں یہی ہے نا, تو وہ کس سے دیتے ہیں کہ وہ ان سے ملی بھگت کرتے ہیں. جو بجلی سپلائی کرنے والی جو ادارے ہیں, ڈسکوز ہیں, یعنی ڈسکوز سے بڑا ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, تو ان کے جو بڑے بڑے ملازم ہیں, افسر ہیں, وہ یہ ملی بھگت کرتے ہیں نا. کہاں سے وہ کمائیں گے, کہاں سے رشوت لیں گے؟ کنیکشن نہیں ملتا, یہ نہیں ہوتا. اتنے پورٹل بنا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بازار میں جائیں, جا کے دیکھیں, مارکیٹ میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ کوئی فائدہ ہوا, کوئی چینی کی قیمت کم ہوئی, آٹے کی قیمت میں فرق آیا, کوئی گھی کی قیمت میں کمی آئی, باقی چیزوں کی. یہ سبزیاں دیکھ لیں 300 روپے کلو. اب دیکھیں اللہ کا خوف کہہ رہا ہے کہ 120 کلو میں وہ آپ کے آلو مل رہے ہیں, 250 روپے میں آپ کا ٹماٹر مل رہا ہے, 700 روپے میں ادرک مل رہا ہے. بھائی کیا کھائیں گے بچے, کیا کریں گے؟ آپ کرنٹ کو سارا آپ رکھیں بھائی جیب میں, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ قوم کو فائدہ ہے. آپ بس کو ماتھے پر سجا کے رکھیں, لگا کے رکھیں, کم ہو گیا, جب بھی ٹویٹ کرنی ہے, جب بھی بات کرنی, ساڈا کرنٹ اکاؤنٹ ساڈے بچے میں بھوکے مر جائیں. شیخ رشید صاحب, پاکستان میں ایک بڑی خوشخبری چل رہی ہے, بڑی مطلب سیاست ہو رہی ہے, جہانگیر ترین صاحب کی واپسی. اور جہانگیر ترین صاحب بڑے ہیرو کی طرح آئے ہیں, بڑے ڈائلاگ مارتے آئے ہیں کہ جی میں چینی کی قیمت پہ گورنمنٹ کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں, ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ساتھ دیں گے؟ 110 روپے چینی ہے. میرا اس میں میرا خیال یہ ہے, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ واپس کیسے آ گیا. جی 6 ماہ 7 ماہ باہر انہوں نے گزارا, ٹھیک ہے, علاج کے سلسلے میں, اور واپس کیسے آئے. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے مشاورت سے, ان کی کوارڈینیشن سے, ان کے فون جانے سے, سارا کچھ ہونے کے بعد وہ واپس آئے ہیں. اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف جو ایک رپورٹ بنائی ہے نا, وہ JIT کی, ٹھیک ہے, جس کے وہ سربراہ واجد ضیاء صاحب ہیں, جنہوں نے ساری ذمہ داری جہانگیر ترین پر ڈال دی کہ اس میں یہ بھی چوری ہوا ہے, اس میں ٹیکس بھی چوری ہوا ہے, قیمتوں میں اضافے کی وجہ بھی جہانگیر ترین ہے, سبسڈی دینے کی, سبسڈی اور اس کی پیداوار میں جو کمی ہے, چینی جو کم ہوئی ہے, اس کا ذمہ برآمد کرنے اور درآمد کرنے کے والے. ساری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ذمہ دار جہانگیر ترین ہے, اس کو گرفتار کیا جائے, نیب گرفتار کرے. اگر وہ گرفتار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنا جو NRO کی وہ روزانہ جو ایک وہ وظیفہ کرتے ہیں نا, NRO نہیں, انہوں نے فون کر کے ان کو دے دیا, اور NRO دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تشریف لائیں, آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے, آپ کو پھول پیش کیے جائیں گے, آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے, آپ جہانگیر ترین زندہ باد کے نعرے لگیں گے, آپ کو ہم گرفتار نہیں کریں گے. کیونکہ گرفتاری کا جو ایشو ہے, جو احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایشو ہے, وہ صرف شریف خاندان کے لیے, اس کے باہر ہم نہیں جائیں گے, یہ ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں. اور وہ واپس آ گئے. اب آپ کا یہ سوال کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, دیکھیں ان کے پاس 5 ملے ہیں, 6 ملے ہیں جی, 6 5 یا 6, لیکن جو ان کی فیملیز ہیں, ان کے مامے ہیں, چاچے ہیں, ان کے پاس تقریباً 12 سے زیادہ ملے ہیں. وہ کرشنگ شروع کر رہے ہیں. یہ 10 دسمبر سے ان کی نئی جو ہے نا چینی کی نئی پیداوار کے لیے وہ کرشنگ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 10 یا 12 ملے ہیں, کیا یہ پورے پاکستان کو یہ وہ کمپلیٹ کر لیں گی؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ضروریات ہے, جو قیمتوں میں کمی ہے وہ کر لیں گی. کیونکہ جو باقی 90% ملے ہیں
وہ شاید ابھی تک ان کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی کرشنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، یہ آپ کی چینی کی قیمتوں کی کمی اور پیداوار اور اس کی جو شارٹیج ہے یا شارٹ فال ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا اشرف مہتاب صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جہانگیر ترین کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا NRO، وہ تو اپوزیشن کو کہتے ہیں، یہ تو ان کے اپنے ہیں. یہ چھیڑ بنا لی انہوں نے دوسرے لفظ ہے جو انہوں نے نواز شریف فیملی دی کہ NRO نہیں دوں گا. لیما خان کو NRO دیا، ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ ان سے 3 کروڑ جمع کروانا تھا، 25 میں جمع کرا کے وہ آج تک اس کا 1 ٹکا نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس کو NRO دیا، جہانگیر ترین کو دیا. خسرو بختیار ان کے اپنے وزیر ہیں اس وقت. اس کا حالانکہ کیس یہ میرا ذرائع کہتے ہیں کہ اب ان کو پکڑ دکڑ ان کی شروع ہونے والی ہے، ان کا سکنجا کسا جانے والا ہے. آپ سوال سنیں، پنجاب میں وزیر خزانہ ہے ان کو NRO انہوں نے دے دیا. کس کو بتاؤں؟ انہوں نے NRO دیا فردوس حاجی قوان کو بھی ریسنٹلی دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کی برادری کے مائنڈا کیجیے گا، پہلے اس پہ الزام لگایا کرپشن کا، اور کرپشن کا الزام لگا کے ان کو نکال دیا، اور اس کے بعد کروڑوں روپے کی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ پنجاب میں لے آئے تو پھر NRO مل گیا نا بھائی ان کو. اس طرح کے جو یہ باتیں ہیں نا، یہ صرف کہنے کی حد تک ہیں اور اپنی ذات سے ہٹ کے صرف حزب اختلاف کے لیے. پرویز خٹک کو NRO ملا، وزیر اعلیٰ KP کے موجودہ کو NRO ملا، ان کے جو وزیر تھے وفاقی صحت کے پہلے ان کو NRO ملا، پھر ظفر صاحب آئے اس کے بعد کرونا کے دوران ان کو NRO ملا. اب اس کے بعد پٹرول کا جو ان کا مشیر ہے ان کو انہوں نے میری بات سنو، NRO تو چھیڑ بنا لیے. نہیں، NRO ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے. اپوزیشن میں سے کس کو NRO دیا؟ اپنی پارٹی تو اپنی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے گنوائے جا رہے ہیں. میری بات سنیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے گنوائے جا رہے ہیں حکومت کے کہ NRO احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. NRO کی اگر بات ہے تو کسی کو بھی نہ دینا بھائی، پتہ چلے کہ نہیں دیا. آپ نے کئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی NRO دے دیا، کوئی حساب نہیں کیا. وہ جس طرح سے آپ کے سامنے ہے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے باقی اپنے لوگوں کو بھی NRO دے دیا. ایک کو نہیں دیا بلکہ درجنوں کو دے دیا آپ نے NRO، اوپر نیچے سارے. جب اوپر والا ایک کیس ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنے سرکاری اور باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی NRO مل جاتا ہے. ایک سوال میرا باری باری دونوں شخصیات سے، اشرف مہتاب صاحب بھی، شیخ شیر رشید صاحب سے بھی. شیخ صاحب، مریم نواز نے بڑے جلسے کیے ہیں، گجرانوالہ، کراچی، گلگت، یہ وہ سارا، اور بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت آ رہی ہے، تھوڑے دن رہ گئے. کیا تھوڑے دنوں میں صداقت ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ان کے اوپر غداری کا اور وہ بار بار غدار کہا جا رہا تھا نا، وہ چورن عوام نے مسترد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے جلسوں میں لاکھوں لوگوں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا، یہ غدار ہیں، یہ ملک، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ڈکیت ہیں، وہ عوام نے تمام الزامات، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب جو کرنے والی جو اہم جو اسٹیک ہولڈر ہے نا، وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور پاکستان کے عوام نے ان کے جلسوں میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ہے نا، مطلب نہ یہ غدار ہے، نہ یہ مطلب چور ہے، نہ یہ ڈکیت ہے، اور یہ چورن اب نہیں بکے گا. اس لیے نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے نا، میرا یہ پورا خیال ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو الیکشن ہے، یہ ایک بار پھر پاکستان کے 18 مئی کے الیکشن کے بعد اب گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے یہ بھی چوری ہونے جا رہا ہے. اشرف مہتاب صاحب، میرا آخری سوال ہے، امریکہ میں تبدیلی آ گئی ہے، پاکستان میں تبدیلی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ امریکہ میں تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں تبدیلی آنی ضروری ہے، آتی ہے، ان کے وہ نظام میں رہتے ہیں کیونکہ باہر نکل نہیں کوئی بھی سکتا. ہم یہ شکر کریں کہ مان لی گئی ہے، مان لی گئی ہے، یہ بھی ہے. وہاں پہ زیادہ 8 سال آپ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد تبدیلی ہونا ہوتا ہے. تو 4 سال بھی ہے، 5-7 ایسے ان کے صدر آئے ہیں، چھٹا صدر ہے یہ ٹرمپ جو ہے، جو ایک ہی دفعہ آیا اور اس کے بعد یقینی تبدیلی ہے. وہاں تو ان کے لوگ جو ہے نا، ان کا نظام اتنا سخت ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اس کی پالیسیوں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں، تھوڑی سی نرمی کر سکتے ہیں، اپنی جو اختیارات ہے اس کے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر ابھی وہ صورتحال نہیں بنی، ابھی ٹائم لگے گا، لیکن اب بڑی تیزی سے اس طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، پہلے کوئی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے کبھی بھی کسی نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ ہیں ان کے نام نہیں لیے، اور میرا خیال میں نہیں لینے چاہیے، یا وہ بہتر جانتے ہیں. اس میں وہ آپ کو دیکھ لیں کہ وہاں سے KP کے سے جو ہے ان کی ولی خان کی پارٹی ہے، اس نے اور پیپل پارٹی نے اس پہ اتفاق کیا کہ نام ان کے نہیں لینے چاہیے، لیکن باقی صاحب نے زور دیا کہ نہیں جی، اس میں ایسا کون سا مذاق ہے کہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے. مقصد کہنے کا کہ یہ بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ جا کے وہی صورتحال بنے گی. جیسے آپ دیکھ لیں ترکی کے اندر ہے، ماضی میں 100 سال کی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ اب وہ پٹری پہ چڑھ گئے ہیں. اب ان کا صدر
ایسے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے اور ایز اے جمہوری صدر اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کی باتوں کرتے ہیں. خاص طور پہ مسلم کنٹری جو ہے, ہمارے جو یہاں کے لیڈر ہیں وہ تو ایسے نام کے ہی اسلامی لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی حرکتیں, ان کے بیانات, ان کے جو کام ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں. لہٰذا یہ چیز ضروری ہو گئی ہے کہ جس طرح عوام کو پیس کے رکھ دیا گیا ہے, اتنی زیادہ مہنگائی شاید ہی کسی نے اپنے دور میں دیکھی ہو, ہمارے بڑوں نے بھی شاید نہیں دیکھی, ہمارے جو ہم ہیں شاید ہم بھی نہ ہم نے دیکھی ہو, اور آنے والے جو بچے ہیں شاید وہ بھی نہ دیکھ سکیں. تو یہ تو ریکارڈ ہی قائم کیے کہ کھلاڑی ہے, یہ سینچری سے نیچے بات نہیں کرتا. چینی کی قیمت ہو, چاہے وہ اس کی سبزی کی قیمت ہو, چاہے گھی کی قیمت ہو, وہ کہتا ہے 100 روپے بڑھنی چاہیے, اس سے نیچے تو بات نہیں ہوتی. رن 100 ہونے چاہیے, سینچری ہونی چاہیے ہر کام کی, اس سے نیچے تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. اس لیے یہ چیز جو ہے یہ عوام نے اب ریلائز کر لی. جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ پہلا جلسہ, پھر دوسرا جلسہ, پھر تیسرا, دن بدن اس میں بڑھتے جا رہے ہیں لوگ. اگر دیکھیں نا وہ اٹھا کے تو نہیں لاتے, بے اختلاف ہے کتنے کے پیسے لگا لے گی. یہ کہتے ہیں جی وہاں سے ملے, یہاں سے ملے, وہاں سے ملے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر پیسے لگا بھی لیے جائیں تو جس طرح انہوں نے چور 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 کی رٹل لگائی, اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھس جاتی تو کوئی پیسے لینے آتا ہے ان سے, چوروں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. خود بھی پیسے لیے 50 کروڑ, اب لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جی وہ چوروں سے پیسے لے رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی بھی ذہن ہے, ان کا اپنا بھی دماغ ہے, اور یہ اس وقت جو دور ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے, یہ IT کا دور ہے. اب وہ باتیں گئیں کہ آپ نے خبر کوئی ایسی کی یا ایسا واقعہ کیا تو وہ ہو سکتا ہے 2 سال بعد جا کے منظر عام پہ آتا ہے, سال بعد یا 6 سال بعد, لیکن اب وہ فوراً منٹوں میں سیکنڈوں میں یہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, اس کے اوپر ٹک کر کے آیا ہوتا ہے. اس لیے اب حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے کہ ابھی بھی عوام کو ریلیف دے دیں, مہنگائی کنٹرول کر لیں, اپنی جو منصوبے سازی ہے وہ ٹھیک کر لیں, اپنی ٹیم ٹھیک کر لیں, اپنے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی اہم ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اور وہ واقعی ان کے اوپر وہ چارجز لگ گئے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے حصہ تو کہیں جاتا ہوگا نا, یہاں نہیں تو کوئی باہر کے ملک میں کوئی کورٹ میں جمع ہو ہی رہا ہوگا, کل پکڑے جائیں گے اور پھر اس کے بعد بڑا مسئلہ بنے گا. آپ نے امریکن الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے ہیں نا, اس میں انہوں نے پرفارم کیا, میں اس پہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انہوں نے 1 سال 4 سال جو زبان چلائی ہے نا, زبان کے جو تیر چلائے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی زبان سے انہوں نے جو تلوار کے وار کیے ہیں, اپنی زبان سے انہوں نے اپنے مخالفین کو, اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ امریکن عوام جو چونکہ ایک سویلائزڈ قوم ہے, نیشن ہے, انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے. اس لیے میرا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے, اور یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو روزانہ آ کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, وہ روزانہ آ کے وہ جو ایک بہت خوفناک دھمکیاں نہیں, وہ تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں, ہمیں آ کے وہ بتاتے ہیں, ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نہ ہو, کیونکہ پاکستان کے عوام بھی روز بروز باشعور ہو رہی ہے, روز بروز سویلائزڈ ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے سنی ہماری دونوں مہمانوں کی گفتگو, اشرف مہتاب صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی. ناظرین, ہمارا ملک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. دوسری طرف ہمارے دونوں میزبانوں کا کہنا تھا کہ جو ریلیف سردیوں میں ملے گا اس کی کثر گرمیوں میں نکلے گی, اور جو گرمیوں میں ملے گا اس کی کثر سردیوں میں نکلے گی. تو عوام کسی بڑی خوش فہمی میں نہ رہیں. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.